बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर क्यों 500 साल की इबादत के बावजूद भी एक आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम में फेंकने का हुक्म दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने साए में रखेगा जिस दिन उसके साए के सिवा कोई कहीं साया ना मिलेगा, यानी बरोज़ महशर क़यामत। एक तो इंसाफ करने वाला हाकिम, दूसरा वो जवान जो जवानी की उमंग से खुदा की इबादत में रहा, तीसरा वो कि जिसका दिल मस्जिद में लगा रहा, चौथा वो आदमी कि जिन्होंने अल्लाह के लिए दोस्ती रखी, जिंदगी भर दोस्त रहे और दोस्ती पर ही मरे, पांचवें वो मर्द जिसको एक मर्तबा खूबसूरत औरत ने बुराई के लिए बुलाया, उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ, छठवां वो मर्द कि जिसने अल्लाह की राह में ऐसा छुपा कर सदका दिया कि दाहिने हाथ से जो दिया बाएं हाथ तक को उसकी खबर ना हुई, सातवें वो शख्स कि जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया, उसकी आंखें बह निकली, यानी रो दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ेद बाल ना उखाड़ा करो। कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि हालत इस्लाम में उसका एक बाल सफ़ेद हुआ, मगर ये कि क़यामत के दिन वो सफ़ेद बाल उसके लिए नूर होगा। रावी मज़ीद बयान करते हैं मगर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के लिए सफ़ेद बाल के बदले में एक नेकी लिख देते हैं और इसी बाल के एवज़ में एक खता माफ़ कर देते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर रसीदा यानी सफ़ेद बालों वाला मुसलमान हाफिज़ कुरान जो कि अफरात व तफरीत यानी गलो करने वाला हो, ना इसकी तालीमात पर अमल करने से कोताही बरतने वाला हो, उसे महफूज हो और आदिल व मुनसिफ बादशाह की तकरीम करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकरीम में से है। हज़रत उमर बिन अफसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह की राह में जिहाद करता बूढ़ा हो गया, रोज़े क़यामत उसके लिए नूर होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते थे कि एक बूढ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का इरादा रखता था। लोगों ने इसे रास्ता बताने में देर लगा दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं जो अपने छोटों पर रहम ना करे और अपने बड़ों की तौकीर ना करे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ने फरमाया किसी जवान ने किसी बूढ़े की ताज़ीम उसके बुढ़ापे के सबब नहीं की, मगर यह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए एक ऐसा शख्स मुकर्रर करेगा जो बुढ़ापे के वक्त उसकी ताज़ीम करेगा। हज़रत काब बिन मर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ने फरमाया कि जो आदमी इस्लाम में बुढ़ापे को पहुँचा, वो क़यामत के दिन बुढ़ापे उसके लिए नूर का बाइस होगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, कौन आदमी बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी जिसकी उम्र ताविल है और उसके अमाल अच्छे हैं। उससे पूछा कौन आदमी बदतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र ताविल है लेकिन उसके अमाल बुरे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आप तो बूढ़े हो चुके हैं। आपने फरमाया मुझे सूरह हुद, सूरह वाक़िया, सूरह अल मुरसालत, सूरह अन-नबा और अल तकबीर ने बूढ़ा कर दिया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हमारे इब्तदा करने वालों में से नहीं जो हमारे छोटों पर शफ़क़त ना करे, हमारे बड़ों का एहतराम ना करे, नेकी का हुक्म ना करे और बुराई से मना ना करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ने फरमाया कि सफ़ेद बाल ना उखाड़ो क्योंकि ये क़यामत के दिन नूर होगा। जिस शख्स के बाल इस्लाम में सफ़ेद हो गए उसके लिए एक नेकी लिखी जाएगी, एक गुनाह मिटाया जाएगा और एक दर्जा बुलंद होगा। हज़रत यहया बिन सईद से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत सईद बिन मुसैब को ये फरमाते सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रहमान अल्लाह के रसूल थे, सबसे पहले इंसान है जिन्होंने अपनी मूंछें काटी और वो सबसे पहले इंसान है जिन्होंने बुढ़ापे यानी सफ़ेद बाल देखे। चुनांचे जब सबसे पहले अपने बालों में सफ़ेदी देखी तो अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार ये क्या है?
پروردگار عالم کا جواب آیا کہ اے ابراہیم، یہ وقار ہے، یعنی وہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو اولاد کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ تم میں تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میری وقار میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچاتے ہوئے بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ اس سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے اپنے نور کو اکھاڑ دے، سفید بال نہ اکھاڑے، کیونکہ وہ مسلم کا نور ہے۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھیں گے اور خطا مٹا دیں گے اور درجے بلند کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کون آدمی بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کی عمر طویل ہے، اس کے عمل اچھے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کون آدمی بدتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محسوس کرا دیتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی سے، جزام یعنی کوڑ سے، اور برس سے۔ عافیت دے دیتا ہوں۔ جزام یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گر جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کی سفید داغ ہے۔ مطلب یہ کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے۔ جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس کے حساب یاسر یعنی آسان حساب کروں گا۔ مطلب یہ کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل ہوں گے۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید رکھا، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے۔ اور جب کوئی بندہ ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے میں اعمال خیر لکھتا رہتا ہے۔ اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نام اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے کہ جس میں انسان کے ہوش و حواس باز نہیں رہتے اور وہ بہکی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ وہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے۔ یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے۔ اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عبادت گزار کے لیے اسے پہاڑ سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار انگلی کے برابر موٹی، اور ایک طرف انار کو اس پہاڑ کی جڑوں میں لگا دیا کہ جس سے ہر روز ایک انار تیار ہوتا تھا۔ وہ اب اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا اور اس انار کو کھا کر پھر خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا باری تعالیٰ، میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب یہ بندہ حاضر کیا جائے گا تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا کہ الہی میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں دی؟ تو 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ عمل کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو نعمت میں نے اس کو دی اور جو عمل اس نے کیا اس کا حساب ہوگا۔
تو صرف آنکھ کی نعمت کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور جاہل ہوں گے۔ اور ارشاد خدا بندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، بس وہ دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا۔ یہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ ارشاد ہوگا اس کو واپس لاؤ، چنانچہ یہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا کہ آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت تجھے کس نے دی؟ تو یہ کہے گا یا رب آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ پانی کے موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو کس نے پہنچایا، اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا، اور انار کا درخت جو ایک سال میں ایک دفعہ پھل لاتا ہے، رات دن میں اس کو ایک پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے یہ بات بھی پوری کر دی۔ وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، تو نے ہی سب کیا۔ ارشاد خدا بندی ہوگا یہ میری رحمت ہے، اور میں اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے محمد، تمام عاشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک ضرور سے کر دیں، کیونکہ بہت محنت لگتی ہے ویڈیو ریکارڈ کرنے میں۔ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی باتیں بھی لوگوں کو بتانا صدقہ جاریہ ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل فرسٹ ٹائم آئے تو سبسکرائب ضرور سے کر دیں ایسی دینی معلومات کے لیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور ہاں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے وہاں کے بچوں کے لیے دعا ضرور مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔